بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، ہر مہینے بیوی کی سروس کر رہا ہے یار، خالی مولی تھپڑ جوتا چپل. مگر بعض میری بہن وہ بھی اتنی ٹیڑھی ہے، ہاں چپ، اتنی ٹیڑھی ہے، اتنی ٹیڑھی یہ صاحب، جب تک اس کی ایک مہینے میں بڑھیا ہوگا سروس نہ ہو جائے نا وہ بھی نہیں چلتی ہے، دھوئیں ہی پھینک رہی ہے وہ بھی. اب تو تمہارے مطلب کی ہو گئی. چپ جاؤ. مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے وہ بات کام کی ہے. تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں؟ دیکھو، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، سب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. یہ سب ہیں. اب تم یہ پوچھو، کسی کتاب میں پڑھو، کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ بیوی کا یا ماں کا؟ باپ کا یا چچا، تاؤ، خالو، ماموں؟ کس کا ہے سب سے زیادہ حق؟ کس کا ہے؟ تو کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں، کسی مجھ سے بھی مت پوچھو. کس سے پوچھو گے؟ بولو اسلام سے. کس سے پوچھو گے؟ بولو. تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو کہ تو بتا بھائی. اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. کس اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ بولو. شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. کون ہے وہ جس کا تم پہ زیادہ؟ لوگوں جلسے سے بات لے کر کے جاؤ، ہماری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سارے لوگ ہیں، مگر بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، چچا سے زیادہ، سالی سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، سب سے زیادہ حق مردوں پر اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا؟ بولو. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں. کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ بولو. تم میں سے کسی کی نبی کی طرح نہیں، مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح ہے. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. یہ کون کہتا؟ نبی کہہ رہے ہیں یار. نبی، اور نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. چلو یہ مردوں کی میں نے بات بتا دی، مگر میری بہنیں بھی چھتوں ادھر آدھر پردے سے سن رہی ہیں. عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن. عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر اس کے بیٹے کا نہیں، اس کی بیٹی کا نہیں، اس کی ماں کا نہیں، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کے بہن کا نہیں، چچا کا نہیں، تاؤ کا نہیں، خالو کا نہیں، ماموں کا نہیں. میری بہنیں سن لیں، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ بولو. شوہر کا. یہاں تک حق ہے. نہیں بھائی سمجھ رہے؟ یہاں تک. اب تم بھی کل کو جا کے لڑی مت جائیو بیوی سے، کہیں پتہ چلے کہ لٹھیادو اور کہ میں سید صاحب کی تقریر سن کے آیا تھا. سمجھے؟ تو عورتوں پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. سمجھ رہے؟ یہاں تک حق ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مگر ایمانداری سے بتائیو، اجازت لے رہی ہیں؟ تم تو ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لیتا ہوگا، کیونکہ اب ٹریکٹر ٹرالی ہو گئی اور ٹرالی ٹریکٹر ہو گئے. ارے بھائی جب وہ 4 پہیوں کی لائے گی تو ہمیشہ دبے ہوئے تو رہو گئی. سسرال کا مال کھاؤ گے تو دبے ہوئے تو رہو گئی. سمجھے؟ جب وہ کما کے لا رہی ہے تو دبے ہوئے تو رہو گئی. اس سے اپنے خون پسینے کی کمائی آدھی روٹی کھلاؤ تو مرد بن کے رہو گے. اور بعض اتنا کیا جملہ بولوں تمہارے لیے، اتنا بڑا کاہل ہے، اتنا بڑا سست ہے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا. غلط ہو گئی کیا؟ ہاں، نہ کام کا نہ کاج کا.
دشمن اناج کا. اب وزن ملا, تے سے تے مل گئی, اب جیم سے جیم. اب سنو, اب پڑا رہے گا, پڑا, بی بی کہے گی نا کمال, بولے ایسا کر, میں کہ جا رہی ہے 2000 ذرا میرے سالے سے لے آنا. اب وہ بیچاری کبھی اماں سے لیا ہے, کبھی ابا سے لیا ہے, اور بعد اتنا نالائق ہے, مارتا پیٹتا, کہتا لے کے چل لے. اس پہ مردانگی دکھاتا ہے. اس کو مرد بولو گے؟ ارے وہ تمہارے نکاح میں آئیے, امام صاحب پڑھاتے ہیں ماں نانو نفقے کے ساتھ. نانو نفقہ کہتے ہیں روٹی خرچہ, تو روٹی خرچہ وہ کر رہی ہے, تم کر رہے ہو, تو اب تم بیوی ہو گئی, وہ شوہر ہو گیا. یہی تو ہوا. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو اچھا کرو, مرد بن کے رہو. میاں بیوی دونوں آپس میں میل محبت پیار سے رہو. بعض اتنا بدتمیز انسان ہے, ہر مہینے بیوی کی سروس کر رہا ہے یار, خالی مولی, تھپڑ, جوتا, چپل. مگر بعض میری بہن وہ بھی اتنی ٹیڑھی ہے, ہاں چپ, اتنی ٹیڑھی ہے, اتنی ٹیڑھی سید صاحب, جب تک اس کی ایک مہینے میں بڑھیا ہوگا سروس نہ ہو جائے نا, وہ بھی نہیں چلتی ہے, دھوئیں ہی پھینک رہی ہے وہ بھی. اب تو تمہارے مطلب کی ہو گئی. چپ جاؤ. اب یہ علماء ہوئے, اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا. اپنے پاس کیا ہے, میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے. ہر انسان, میں کسی کی تعریف کر دوں, آپ میری تعریف کر دیں, ہو سکتا کوئی لالچ ہو, مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے, پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں, ہم کہاں پر ہیں, ہمارا معاملہ کیا ہے. پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں, تمہارے یہاں پیپل سانے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, کیا پڑ جائے بولو, اللہ کی لعنت, تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب نہیں. اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو, اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا. مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں, لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں, مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے. آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں, مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے. آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا, کسی مولانا کی بات کہوں, ان کی بات کہوں, ان کی نہیں. جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ, تاکہ بات بالکل پکی ہو, بات ایک دم بالکل پختہ ہو. سمجھ رہے؟ اب کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے, اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ڈھونڈو اپنے جلسے میں, تلاشو. مولانا لوگوں کو تو معلوم ہے, مگر پھر بھی اب کس سے پوچھنا ہے؟ تمہارے یہاں چیئرمین سے نہیں پوچھنا, تمہارے یہاں امام صاحب سے نہیں پوچھنا, پھر کس سے پوچھنا؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے, اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ انسانوں میں, ہم میں, آپ میں کسی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, مگر ہمیں ان سے نہیں پوچھنا, ہمیں قرآن شریف کی طرف آنا. پورا قرآن شریف پڑھو, الحمد سے لے کر ناس تک. اب ڈھونڈو کوئی شخص ایسا ملنا جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت, یا اس پہ اللہ کی لعنت, یا اس پہ اللہ کی لعنت. مگر ہمارے پاس اتنی فرصتی کہاں ہے جو ہم قرآن شریف میں ڈھونڈے. 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل لے کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے, 10 منٹ ملتے ہیں تو موبائل, اب تو موبائل بھی جانماز پہ رکھ رہا, سلام پھیرتے ہی ڈائریکٹ نہ دعا مانگے گا نہ تسبیح, کچھ بھی نہیں, ڈائریکٹ ایک دم SMS دیکھے گا. دیکھے کوئی SMS تو نہیں آیا, کال تو نہیں آئی ہے. دن بھر آپ کام کرتے رہو اور مالک سے مزدوری نہیں لو تو تمہارا کام کرنا بیکار گیا. بولو گیا نہیں گیا؟
ایسا لگتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لوگ اتنی سنبھال کے بٹوا یا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے تھے جتنی سنبھال کے قرآن شریف رکھتے تھے۔ ایک کپڑے میں سی کر کے قرآن شریف سینے پر رکھنے والی ذات کا نام غریب نواز ہے۔ دنیا ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہی جانتا ہے، بولو جانتا نہیں جانتا؟ خود فاقے کرے خود بھوکے رہے مگر لقب پڑا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ جا کر کے دیکھو لنگڑے بھی انہی کے در پہ کھا رہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے۔ جا کر کے دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے۔ تمہارے یہاں 10 آدمی 1 مہینہ کھا لے تو تم ہاتھ جوڑ کے کہہ دو گے نکل جا بھیا، ایسی للہیت سے ہم بچے۔ اچھے اچھے کو دیکھ لیا، اور آج سے نہیں 900 1000 سال سے۔ یہ کون ہے؟ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کے کھانے والا، مگر سینے پہ قرآن شریف رہتا تو کپڑے میں سی لیا تھا۔ اب ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو۔ ہم میں سے کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور یہ بھی سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پہ بولو؟ اللہ برکتیں فرمائے۔ جھوٹوں پر بولو، جھوٹوں پر۔ اب گریبان میں جھانکیو، بعض تو اتنا بڑا بےہودہ یہ کہہ دیتا حضرت اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار چلی کہاں رہا؟ تیرے جہنم کا کاروبار نہیں چل سکتا لیکن جنت کا کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہی چلتا ہے۔ لوگ بول دیتے نہیں بول دیتے بڑی آسانی سے۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل صاف کلیئر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تمہیں معمولی بات لگ رہی ہے یہ؟ ہر آدمی اس دور میں 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ اور تم ہی نہیں، اب مولانا لوگ بھی بہت جھوٹ بولنے لگے۔ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل یہ بڑا جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ کہاں ہو حضرت؟ ہے بھوجپور میں تو بتا رہا کہیں اور جگہ کوئی گاؤں ادھر ہوگا، ہے مراد آباد میں تو بتا رہا دورائے پہ۔ یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ ابھی نماز پڑھا کے آیا اور حجرے میں آتے ہی جھوٹ بول لیا۔ یار ذرا سوچو، غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں پہلے اس لائق بنو تو۔ پورب کے علاقے میں ہم نے دیکھا، گئے نا تقریر کرنے، حضرت ممبر رسول، ویسے یہ کہتے ہیں جوتا پہن کے مت آؤ، چپل پہن کے ممبر رسول، اور اتنے گٹکے کھا رہے ہیں، اتنے پان کھا رہے ہیں، اتنی بدبو پھیلا رہے ہیں منہ سے، سمجھے بغیر وضو، اور کیا کیا نہیں ہے۔ ایسے حالات ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے۔ اور بعض تو اتنا نیڈر ہو گیا، اتنا نیڈر ہو گیا، اسٹیج پہ بھی موبائل چلاتا ہے، SMS لکھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب لعنت سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لینا۔ کیا کر لینا؟ پہلے لوگ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ بزرگ ہیں، منہ کا زبان کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ کہو گے منہ کا روزہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے روزے کا مطلب اگر علم تصوف پڑھیں تو پتہ چلے گا، روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور صالحین کے ذکر کے علاوہ ایک بات بھی کوئی الگ کر لی تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بغدادی، چلو ان کے خاندان میں ایسے بزرگ گزرے،
ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خود تو جب چلتے تھے نا، ان کے بزرگ جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سید صاحب کے بزرگوں میں چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب تو اتنی بے حیائی ہے، آپ اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، بتا جاؤ، مگر سامنے کوئی ایسے کپڑے پہنو ہوئی آ جائے گی یا وہ ہو جائے گا، آپ کی نظر پڑ جائے گی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے، ات کچرے مولانا ہو گئے، ایک دو الٹی سیدھی کتاب پڑھ لی، چھتوں پہ کو جھانک رہے ہیں، موبائل پہ اتنے لگے پڑے اور بدنام کر دیا اس قوم کو. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بولے گا کوئی آج کے بعد جھوٹ؟ نبی نے اسی لیے کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ. مجھے معلوم ہے ان بچوں کو اب اچھا نہیں لگے گا، انہیں تو وہی اچھا لگے گا جو کودیں گے، یہ ناچیں گے، انہیں تو وہی اچھا لگے گا. کب تک ناچتے رہو گے؟ پہلے ڈیجوں پہ ناچتے تھے، اب جلسوں میں آ کے ناچنے لگے. سمجھ رہے؟ لیکن میری طرف ذرا توجہ دو. قرآن شریف ایک ایک لفظ، سارے لوگ اپنی اپنی ان چیزوں پر توجہ رکھ کے غور کریں، تھوڑا سا اور آگے چلے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سخت جملہ بولوں گا، اتنا سخت جملہ برداشت کر لینا. اتنے مجمع میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ نہیں ہوگا نا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے گا. میں جو حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں پھر اسی پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم لوگوں میں بھی، آپ لوگوں میں بھی 30% لوگ ہیں اور 5% تو پکے ہیں. آپ کہیں گے کون ہے ایسا؟ کتنا خراب، کتنا نیچ، کتنا ذلیل، کتنا برا شخص ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تم اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو. دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو توبہ کرو گے؟ بولو تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو انشاءاللہ. اب ذرا سنو کون. میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن پہ لاؤں گا. میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں لے جا کے رکھوں گا جہاں سے پیچھے نہیں پلٹو گے. اگر میں بریلی مولانا کی بات کر دوں تو کوئی کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات کر دوں تو کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، اس پیر کی بات کر دوں وہ کہتا میں ان کی نہیں مانتا. آج کل پیروں میں اتنا جھگڑا ہے کہ پڑوسیوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہے. پیر ہوئے کس لیے تھے؟ ایک درخت ہے جیسے ایک درخت، ایک تالاب ہے ایک تالاب سے بہت ساری نہریں نکلی. ایک نہر ادھر کو نکل گئی سمندر سے، نہ ایک نہر ادھر کو نکلی تو اس سے جتنے کھیت سیراب ہوتے رہے لیکن اسی سمندر سے جڑیں گے. ادھر والے بھی جتنے سیراب ہوتے رہے اسی سمندر سے، ادھر والے بھی، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سمجھے، رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو مگر وہ سلسلہ حق ہو، وہ سب ہمارے ہیں. وہ سب مولا کائنات حضرت علی کے سمندر سے جا کے لگتے ہیں. مگر ادھر والا پیر ادھر والوں کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی، اور یہ عوام مزے لے لے کے، چٹخارے لے لے کے سن رہی ہے اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کر رہا. لیکن چلو میں جو بتاؤں گا یا تو قرآن یا حدیث کی بات، مگر سن لینا، توجہ سے سن لینا. اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے جیسا، غلط نظر ڈالنے جیسا اگر تمہیں مل جائے تو تم اس سے دوستی ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے. بولو انشاءاللہ. 2 حدیثیں. کتنی حدیثیں؟ صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا کیا، لیکن سنو اس سے پہلے تم نے نام سنا ہوگا
توجہ رکھنا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، نام سنا نا، سود اور بیاس کا۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت سارے کرتے، 5% تو کر ہی رہے مسلمانوں میں۔ تم نے نام سنا ہوگا کس کا؟ بولو، سود اور بیاس کا۔ نبی نے سود اور بیاس کے تعلق سے بتایا صحابہ کے درمیان ایک حدیث کہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، ایسے 70 حصے، اور دوسری حدیث میں 73 حصوں کا ذکر آتا ہے۔ کتنوں کا بولو؟ 73۔ دونوں حدیثیں ہو گئی، 70 والی بیان کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دو، جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حصہ ادھر، اس کی برابر میں چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا والا ادھر کونے پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی بات کو جھٹلا دے اور کوئی حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ بات ایک ایک کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں، معاف کرنا، کون یہ کام کرتا کون نہیں کرتا، سمجھے نہ؟ میری کمیٹی والوں سے بھی ملاقات ہی نہیں، میں تھکا ہوا اتنا تھا، آ کر کے اور بس میں سو گیا، اور سو کر کے وضو بنا کے صافہ باندھ کے ادھر آ گیا، سمجھ میں آ رہی؟ چائے پی کے۔ نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ جب چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے تو اور 69 حصے بڑے 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 بچے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ اب بتاؤ، یہیں سے توبہ کرو پھر آگے بڑھوں گا۔ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے اعضاء اگر ناچنے کے لیے اٹھیں گے نا، بعض مولانا یا بعض شاعر جیسے پاکستان سے نعتیں چلیے نا، وہ نعتیں پڑھتے تو بچے ایسے جھومتے جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں ہے، خالی ڈینس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ بھی تمہارے گواہی دیں گے کہ یہ غلط استعمال ہوا، سمجھ رہے؟ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرنے کے لیے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں۔ بولو یا اللہ آج کے بعد سود اور بیاس کا کام نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رکھ لو رکھ لو۔ اے اللہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، بار الہ مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اس میں اور پکا فرما دے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، سبق یاد کرتے چل رہے ہو۔ ایک حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، اچھے علماء، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 60 سال کے لوگ پڑھنے جائیں گے، 50 سال کے جائیں گے، 40 سال کے جائیں گے؟ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو کہاں پڑھو گے تم؟ اور نبی نے فرمایا، بیٹا بات مت کرو حضرت، ہاں، نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کہاں کرو گے؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، بڑی محنت سے چندہ ہوتا ہے، یہ 500 روپے صبح سے شام تک پسینہ نکل جاتا تو ایک آدمی کماتا ہے۔ کمیٹی والے اکٹھا کرتے ہیں، خالی ہڑدنگی کے لیے نہیں۔ ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں، تاکہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ قوم کے پیسے کو برباد مت کرنا، ورنہ ان کمیٹی والوں سے بھی ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپیے کا حساب ہونا۔
یہ قوم سے چندہ لیا انہوں نے صرف اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر، سمجھے؟ اور اگر ہڑودنگیوں میں گزار دو گے تو ایک ایک روپے کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں کلیئر بولتا ہوں، سمجھ میں؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو جھوٹ والی، اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے وہ، اور دوسری کون ایسا بیٹا جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا۔ دونوں باتیں کلیئر ہو گئے، اب تیسری اٹھاتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اب تیسری ایک بات حضرت ایسی بتاتا ہوں تمہیں، ایک آفر نکالتا ہوں قرآن شریف سے، دو یہ کٹھن والی، دو اتنی آسان۔ جیسے تم موبائل سے آفر نکالتے ہو نا، ایسے ہی میں قرآن و حدیث سے ایک آفر نکال کے تمہیں دیتا ہوں جس میں 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، تمہیں رات بھر 1 پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات مسجد میں قرآن شریف نہیں پڑھنا، بالکل آسان کام، مفتی صاحب ہی نہیں کر پائیں گے، ان پڑھ بھی کر لے گا، جوان بھی کر لیں گے، بوڑھے بھی کر۔ کون سا ایسا کام ہے؟ ایسا کام اتنا کہ اگر تم نے یہ کر دیا جو میں بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی نہیں حدیث سے بتاؤں گا، میں نے کہا نہیں حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا، کون سا کام بتاؤں گا ابھی، کتنا ثواب؟ اگر کوئی 1000 کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ 1000 نہیں، ہزاروں کونٹل اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تمہارے لیے آفر ہے نوجوانوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھے؟ کچھ ناظموں نے، کچھ مولویوں نے، کچھ شاعروں نے نا شیعوں کی جو لکھی ہوئی تھی حضرت منقبتیں پڑھ پڑھ کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا رجحان اس طرف لے آئے ہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل و اعلیٰ، جبکہ ہم انہی کی اولاد میں سے، لیکن جو حق بات ہے وہ بتائیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اگر پڑھے ہوں تو پتہ چلے خالی موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لی، کسی نے کائی بھی، اب وہی لا کے جلسے میں ٹھوک دی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور انہیں بیچاروں کو بھولو بالو کو تو جدھر کو چاہو کدا لو، جدھر کو چاہو نچا لو، جدھر چاہو کر لو، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ کی ہے یا کس کی ہے یا غیر مقلد کی ہے، جس کو اہل حدیث بولتے ہیں اس کی ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں۔ وہ بھی پڑھ گیا اور تم بھی، اور ناظم کو تو شعر چاہیے بس، یہ پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے شعر ہے کس کا۔ عقیدہ بناؤ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن نہیں ہے، اذان سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں، اتنا بڑا مقام انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، اور جا کر کے یہ مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ پہلے کچی مسجدیں تھیں، جھاڑو مار رہے ہیں، پتے گر جاتے تھے، چھپر کے تنکے گر جاتے تھے، دھول آ جاتی تھی، صفیں جھاڑ رہے ہیں، اور جھاڑ کر کے صفوں کو بچھا دیا، نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دی۔ اب صحابہ دیکھ رہا ہے، ایک دن ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے آقا ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا یہ بتا دیں، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی جمعے کے دن ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پہنچ کر کے ادا یعنی نماز سے پہلے مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنے نوجوانوں میں کوئی کہہ دے گا کہ میں نے ہاں یہ کام کیا،
یہ باتیں تمہیں کہاں ملیں گی؟ نہ تمہارے ابا بتائیں نہ تمہاری اماں بتائیں، جبکہ ان کی ذمہ داری مگر بیچارے کیا کریں، اماں ابا کو تو خود پتہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ نہیں لگا، مگر بعض اتنا سنیچر ہے، جمعے کے دن بھی نا اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مکڑیا رہا، بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں، اذان ہو رہی ہے، تو جو پینٹ کے پیچھے وہ نیکر کا بچہ، چھوٹا سا نیکر کا بچہ جس کو چڈی بولتے ہیں، وہ آنگن میں پہن کے نہانے جا رہا ہے۔ یہ بے حیا بے شرم۔ ساری باتیں کتابوں سے نہیں، کم سے کم کچھ یہاں سے بھی سوچو۔ اماں ہے گھر میں، بہن ہے گھر میں، اور بھی گھر میں لیڈیز ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ایک 4 انگل کی وہ چڈی پہنے پڑے، اس سے کیا چھپ رہا تمہارا؟ اتنی عقل تو خود بھی رکھتے ہو نا، اتنی یہ تو شرم و حیا غیرت خود بھی ہونی چاہیے۔ یہی تھوڑی ہے تمہیں چلو اتنا معلوم نہیں ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کی ستر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری واجب فرض ہے، اور تم نہ آنگن میں شیمپو پہ شیمپو مار رہا، اور پورے یہاں کی پاؤں دکھ رہے ہیں، میں کیسے بولوں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، پھر بھی شرم ہویا، غیرت نہیں۔ نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پوچھ کے صاف کر کے 1 مٹھی کوڑا نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کسی پیر کی تو ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یہ کوئی باتیں بتاتا نہیں، تمہیں کہاں ان باتوں سے مطلب؟ تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لی ہیں، ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کے لے رہے ہیں، اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو، ٹھٹے مار رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ انہیں پیسہ مل لیا، اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، گالیوں کے، گالی بھر رہا ہے لڑکے، اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا، یوٹیوبر ہے، یہ بڑا مشہور ہو گیا۔ دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا، تیری ہڈی چون بولیں گی چورا ہو جائے گا، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا، تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا۔ دیکھ، ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے، کوئی حدیث نہیں ڈال سکتے، کوئی قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے، یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں۔ حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں، نعتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے، کوئی روپیہ ملا، پیسہ ملا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے، یا پھر امام صاحب کریں گے، یا پھر مؤذن کرے گا، سمجھے؟ یا مؤذن کرے گا صاحب، یا امام صاحب، یا پھر مدرسے کے بچے۔ اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت، اللہ نے انہیں صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا، جمعے کے دن جائے گا، کمر پہ ہاتھ رکھے گا، ایسے کرے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا، تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے۔ تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے، تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے، جس سے غرور پیدا ہو جائے، ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ جو ملک الموت ہے نا، روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تجھے کبھی ایسا حادثہ، کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟
کہا ہاں مولا آیا تھا. کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا، پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی. اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر. اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو. اب میں سوچنے لگا یہ بچہ، یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں. کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی. کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں نہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا. اور اس نے دنیائی پہ اپنی جنت بنا لی اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا. اسی کا نام قارون ہے. قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے. کہا او ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی. اللہ انعام دیتا، دعا کیا کرو نا اللہ ہمیں اچھی دولت دے. بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے اور شہرت بھی. سمجھے یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں. دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما، حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے. ایسی دعا کیا کرو. تو بات یہ چل رہی تھی، اب ذرا سنو. صدر ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا ہوگا؟ اچھا نماز میں کہے گا پیچھے اس امام کے اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے، اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے تم صدر بن گئے تو تمہارا اتنا اونچا مقام. میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے. ایک باتیں وہ تھی اور ایک بات اب یہ ہوئی. اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں، قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ؟ توجہ رکھنا. اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ؟ ختم کروں یا بولوں؟ الحمدللہ. اس طرف سے لے کر کے یہاں تک حضرت اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغا مر جائے اور وہ آڑ میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے، کسی کا بکرا مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھانا، بیل گائے وغیرہ بکری، اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی؟ اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت، اتنا خراب ہے سید صاحب قبلہ، یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن خوانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا، دعائیں مانگتا ہے، ماں اس کی تڑپ رہی ہے، میری بیٹی رہ گئی اور میرا بیٹا چلا گیا، یہ ساری دعائیں، مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اس سے ذلیل اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں؟ بتاؤ. یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے؟ بھائی تو بھائی، انسان کہلانے کا حقدار نہیں. ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو یار. نہیں. اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ نہیں. دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو. 50% لوگ ہیں، وہ تو 5 تھے اب 50 ہیں جو اپنے مرے ہوئے جیسے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا.
آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو بٹھا دیا، یہ تو بڑے اندر سے نکال کے لا رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے یار. میں ادھر اڑیسہ ادھر سب میں جب پروگرام میں جاتا ہوں، حضرت بعض جلسے کو سید صاحب اتنا خراب کر دیتے ہیں، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مولانا، کوئی ایک کام کی بات نہیں، اور بچے کھڑے ہو کے اور یوں ایسے کر پوری قوم کا پیسہ برباد کر دیا. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑھتا ہوں نا، تم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے، 2 بھائی، 10 بھائی نے اگر توبہ کر لی نا تو میرا نذرانہ وصول ہو گیا. یار میں نرا پیسوں پہ ہی تھوڑی رہوں گا. تم نے مجھے بلایا، تقریر کرا رہے ہو نا، تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے؟ بولو بنانی ہے نہیں بنانی، تو میرا بھی تو حق ہے. اس نیت سے بتاتا ہوں، اس نیت سے نہیں. اگر میں چاہوں تو ہر 2 منٹ پہ تم کود کود کے نعرہ بھی لگاؤ گے، مگر مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے، توبہ کرتا ہوا. اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ 50% اور عورتوں میں 80%، اور تم میں نہیں، اب مولاناؤں میں بھی وہ ہو گئے. مولانا بھی تو انسانوں میں ہی ہیں، مولانا بھی ہو گئے. وہ بتاؤں کون ہے؟ کھولوں. آپ کہو گے یار ہماری حضرت سے ملاقات پہ انہیں کیسے پتا چلا 50%؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تم بھی قرآن پڑھا کرو. فجر کی نماز پڑھ کے پاؤ سفارہ پڑھ کے آیا کرو، آدھا سفارہ پڑھ لیا کرو. جب تک تمہاری بہو بیٹی گھر میں چائے بنا رہی ہے، جب تک تم تسبیح پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، پھر سمجھے چاشت کی نماز پڑھ کے شاخ کی آ جاؤ، چاشت کی نماز پڑھ کے. سمجھ رہے میری بات؟ مگر کہاں. لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہیں گے میں وہ کتاب نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان صحیح نہیں. وہ کتاب ہے قرآن پاک. اور اگر غلط ہونا تب تو موبائل کا دور ہے، جا کے دیکھ لیو گھر پہ، بلا لیو مجھے، بھرے مجمع میں توبہ کروں گا. اور ابھی اتنے علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی. آیت بھی پڑھوں گا، ابھی آیت بھی پڑھوں گا. یہاں کے ماشاءاللہ پیپلز آنے کا ایک دور رہا، یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے. جامع مسجد میں وہ نابینا حافظ صاحب تھے، حافظ طفیل ہے نہیں، ان کا ریکارڈ رہا پڑھانے کا. یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چھپکلی کا واقعہ سنا دیو. پہلے سانپوں سے تو بچ لو. ہمارے بزرگ کہہ رہے خالو والی بہت بڑھیا. آجا چلو توجہ نا میری طرف، لو پکڑ لو. یہ مجھے یاد دلا دیو، بھول جاؤں تو. وہ کیا یاد دلائے گا، وہ تو خود 1 سے 2 بنانے کے چکر میں رہتا. تمہاری بھی ہوگی نعت شریف، ہوگی نا انشاءاللہ. بیچارہ پتہ نہیں یار کون کس دل سے آئے. کبھی کسی کو حقیر مت جانو، ہے نہیں؟ پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو، کوئی پتہ نہیں. مگر تم بھی کارنامے اچھے رکھیو بیٹا. ہاں، 1-2 شکایتیں ملی ہیں تمہاری، اب شکایت تو نہیں ملنے چاہیے. ہاں انشاءاللہ. چلو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کسی کتاب کسی مولانا سے نہیں؟ جبکہ مولاناؤں کی کتاب بھی حق ہوتی ہیں، مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں. قرآن میں اختلاف نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہوگا کیوں تم موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو، مگر پھر بھی ابھی اتنے نہیں بگڑے ہو. بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتا ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. حافظ طفیل صاحب ابھی ہیں؟
حافظ طفیل صاحب ہیں ابھی؟ نہیں، انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے شاگرد بڑے بڑے مضبوط ہوئے ہیں. میں جسپور میں پڑھاتا تھا نا، ہاں، تب ایک مرتبہ میں دستار ہوئی تھی جامع مسجد میں، بہت سال ہو گئے، تب میں آیا تھا تقریر کرنے. ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بلایا تھا، اور وہ حافظ طفیل نابینا تھا. تو میری تو عادت ہے، میں مانتا نہیں، تو میں نے کہا میں آج سن کے ضرور جاؤں گا، سنوں گا ضرور، مگر میں کس بچے کا سنوں گا یہ آپ نہیں بتاؤ گے، میں جس کا چاہوں گا سنوں گا. تو بولے حضرت سارے بچے یہ ہیں، قرآن یہ ہے، جس کا چاہیے آپ سن لیجئے. تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے، میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے. تو میں نے پھر سنا، حجرے میں بھی سنا، ویسے بھی، تو بچے مضبوط تھے الحمدللہ. تو میں نے کہا ہاں اچھا پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بچے ہیں ابھی؟ اچھا شادی نہیں ہوئی. چلو اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. یہ پیپل سے آنا ہے نا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، سب کے ہاں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے. کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے. قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ آسان کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤ. بتا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، یہ کام تو تم بالکل ہی نہیں کرتے ہوگے. 50% تم مولانا ہی نہیں بچ رہے ہو، اور حاجی جی بھی نہیں بچ رہے ہیں. حاجی تو اتنا نمبری ہے، بعد حج کر کے بھی نہیں سدھرا، پورے شہر میں پورے قصبے میں جھگڑا پھیلائے پڑا یہ. ہاں لیکن ذرا سنو، اللہ فرماتا آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا، چغلی کرتا، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن کا ہر لفظ حق ہے اور سچ، کیونکہ خود اللہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو چھوڑو، شک کی گنجائش تک نہیں. اب میں تو قرآن پہ ٹک رہا ہوں، بھیا کرو مت کرو، جیسے کرو گے ویسی بھرو گے، میرا کام تو بتانے کا. اللہ فرماتا آپس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب مجھ سے وعدہ کرو غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے. میری بہنیں پردے کی آڑ سے یا چھتوں پہ کہیں سن رہی ہیں تو وہ بھی پکا عہد کر لیں، کیونکہ یہ 80% ہے. بعض تو اتنی جلیندی ہے، اتنی حسدیائی ہے حضرت، مطلب اتنا گھر میں آگ لگا دیتی ہے. آگ، میں ایک جملہ بولتا ہوں، تم گئے دھان لگانے اور یہ محلے میں گئی آگ لگانے. ہاں اتنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پتہ چل جائے نا اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا، ایک ہی لڑکا ہے، زمین بھی ہے، کاروبار اچھا، بہت اچھا معاملہ، بہت بڑھیا رشتہ ہوا ہے، تو یہ اس کو بعض دورے پڑنے لگے. اب یہ جواڑ میں کہ رشتہ کٹے کیسے، اور نہ لینا نہ دینا. ایک اس کی لڑکی بھی اتنی بڑی نہیں جو اپنی لڑکی کا رشتہ کرے، مگر بعض رشتہ کٹے. پہنچ گئی بہانے سے پانی نہیں پینے، بولے لاؤ پان کی قطریہ گلا دو. پان وان کھا کے بولی کتنے بچے ہیں؟ کہا ایک بیٹا 3 بیٹی. اچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اور کام، اچھا کام کرتا، کاروبار کرتا، نمازی ہے، بڑھیا لڑکا. اچھا کا رشتہ ہو گیا کہ ہاں ہوا. کہاں کا؟ اس گاؤں میں. تمہارے گاؤں کا مثال نام لے دے کہ اس گاؤں میں کہاں کر کہ مسجد کے. اچھا وہ مسجد کا 2 منزل مکان جو وہ اس میں وہ گورے رنگ کی لڑکی ہے جو وہ. کہاں وہ؟ اچھا وہ کرا. بولے کیوں کوئی بات ہے؟ نہ اس پہ ہوائی اثر تھا، وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. کیا رشتہ بہت بڑھیا کر لو، ویسے صحیح ہے. کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں. لے یار قینچی لے کے گئی ہے کم وقت کاٹنے، قینچی لے کے آگ لگا رہی ہے. آگ بولی دورے پڑتے ہیں، کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں. اچھا ایک تو ویسے ہی یار
پہلے بازاروں میں گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، خچر بکتے تھے، بکری بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے، اور اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں۔ 4-4 لاکھ روپے منگنی میں مانگ رہا۔ شفٹ جب تک نہ ملے تو اس کے دل کو چسکی نہیں ملتی۔ ٹیڑے بھیڑے بلٹ مانگ رہے ہیں۔ گیگلے کولا جا رہا ادھر، کبڑے کا کولا ادھر، بلٹ کی گدی ادھر، رکھے گا گائے بے گئے بلٹ، وہ بلٹ تیری بلٹ دیکھ قبر میں نکلے گی، تیرے کولے ٹھیک کر دیے جائیں گے، تب مارا جائے گا۔ ایسے حالات۔ ابھی تک شعر دوبارہ سنتے تھے اور یہ ذرا دوبارہ، لیکن سنو یار، سوچنے کی بات۔ اور اماں اتنی بڑی رشوت خوری اماں، جب تک اس کی گدیاں چر نہ جائیں اسے بہو پسند نہیں آتی ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرتی رہے گی۔ جب جھمکی اتنی لمبی ملی کہے گی بہو ہے چاند کا ٹکڑا اور ہے کلو۔ بیوٹی پارلر سے گوری بن کے آئی ہے یہ تو، ہاں، اور اماں کہہ رہی چاند کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا۔ اور بہنیں وہ بھی اتنی رشوت خوری، جب تک اتنی موٹی زیبری نہیں ملتی، جھنکار نہیں ہو رہی ہے، تب تک انہیں بھی بھابھی پسند نہیں آ رہی۔ بھابھی کیا زمانہ آ گیا۔ تو ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ہیں، اگر شفٹ ہے ادھر اسکارپیو مل گئی تو رشتہ کٹ۔ اور پہلے حضرت کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، دوستی نبھاتے تھے۔ اب تو نا جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا نا اور اس سے پتہ چل گیا یار لڑکے والا رشتہ اچھا ہے، تو لڑکی والا پانی یا چائے لینے گیا اس کے کان میں کہہ دیتا ہے چکر میں مت پڑی، اس سے اچھا گھر میں نے دیکھ رکھا ہے۔ جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا وہ، یہ آستین کا سانپ، آستین کا سانپ۔ اچھا بولو ایسی بات ہے نہیں؟ اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں غیبت کرے، چغلی کرے، پیٹ پیچھے برائی کرے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ جلن، حسد، رشتہ کٹوانے والا، لڑائیاں پھیلانے والا۔ اللہ کیا ہو گیا ہم لوگوں میں؟ کم سے کم تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں یہ بھی تو حق نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو۔ حضرت ایک لفظ میں سید صاحب مسلمانوں کے لیے ایک لفظ میں نہیں بولتا تھا، مگر اس سال کی تقریروں میں بولنے لگا ہوں۔ مسلمان سب کچھ ہوتا تھا لیکن غدار نہیں ہوتا تھا، اور اب اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا غدار، اگر ان کا کوئی کاروبار چل لے اور دیکھا کہ پولیس کا کوئی میٹر ہے تو چپکے سے آڑ میں جا کے پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا۔ تجھے کیا ملا؟ تیرا بھائی گیا نا۔ اتنے بڑے غدار ہیں۔ کہیں سے بھی کوئی تھوڑا سراغ ملے، خدا نخواستہ اگر کسی کی بیٹی کا نا تھوڑی سی کوئی بات اڑ گئی، اس سے غلطی ہو گئی ایسی، تو یہ مسلمان بھائی آپس میں دباتا نہیں ہے، جہاں موقع ملے گا تجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا کیا ہوا، بس اڑا دی۔ اور یہ عورتیں تو اللہ معاف فرمائے، ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی بات سے ہوں گی۔ جب برائی کرنے پا جاتی ہے نا تو اپنی ساس سسر تو الگ رہے، شوہر تک کو نہیں چھوڑتی ہے، شوہر کو بھی نہیں بخشتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا، بولو چغلی کرے گا، اچھا اس کے ساتھ میں ایک آفر لگاؤں، آفر لگا دوں اس کے ساتھ، سننا چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، فیل تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم فیل نہیں ہو گئے۔ آفر تمہارا دیکھو، اس دور میں نا حاجی صاحب، سید صاحب، اس دور میں اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو 3.5 لاکھ روپے سے آس پاس لگتے ہیں ایک بندے کے، اتنے لگ رہے ہیں نا، میں نے اندازے سے بتایا کچھ کم و بیش 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کے لگ رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں 7 لاکھ سے 8 لاکھ تک لگ رہے ہیں، یہ 6 سے 8 تک لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے؟
پھر بھی 3 لاکھ روپے میں 3 لاکھ آسان تو نہیں کمتے 3 لاکھ روپے میں ایک حاجی جی حج کر کے آئے، پھر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا۔ اور میں تمہیں ایسا آفر دے رہا ہوں آج، تمہاری ایک چبنی نہیں لگے گی، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہاری ایک دھیلی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں تم بزرگ بتاؤ نا، دھیلا، ہاں تمہارا ایک دھیلا تمہارا ایک دھیلا نہیں لگے گا، چلو اپنی زبان، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، اور تم حج کا ثواب پا جاؤ گے۔ اور وہ بھی کیسا حج؟ حج مقبول، گارنٹی اس حج کی جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عمل کرو گے؟ آفر ہے، حدیث پہ لے کے ٹیکوں گا۔ کہاں لے جاؤں گا؟ کون سا کام کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، مگر سنو، کام یہ کرنا ہے اگر جس کے ماں باپ ہیں، کیا ہے بولو؟ جس کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر کے شام کو جا کر کے دیکھ لے بستر کیسا، آرام سے سو رہے، رات کو اپنے کمرے میں آ کر کے سو جائے، اور صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کرنا ہے، بس جا کر کے ماں باپ کا محبت کی نظر سے دیدار کر لے۔ یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لیا تو اس کو 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا بولو؟ کیا ملے گا؟ 1 حج مقبول کا ثواب۔ ایمانداری سے بتائیے کرتے ہو ایسا؟ کوئی پیر صاحب آ جائے، میں آ جاؤں تو اتنے لوگ ہاتھ چومیں گے، ناک لگا دیتے ہیں چومتے کوئی پیر صاحب اور اتنے چومیں گے، اتنے اماں تڑپ رہی ہے اور مجھ پہ نوٹ اچھال رہا ہے، نوٹ پر نوٹ، دیکھو شاعر آ جائے تو نوٹ پر نوٹ چل رہا ہے، اور اماں بیچاری کھانس رہی ہے، 20 روپے کے 2 انڈے لا کے اپنے ہاتھوں سے ابال کے کالی مرچ ڈال کے اپنی اماں کی بارگاہ میں اگر تو نے رکھ دی ہے نا، ہزاروں مولانا کی دعائیں ایک طرف اور تمہاری ماں اور باپ کی دعائیں ایک طرف۔ مسئلہ بتاؤں تمہیں، مسئلہ بتا دوں، اور اگر مسئلہ غلط ثابت ہو جائے نا، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکرا لیو، غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لیو، منہ مانگا انعام، کیونکہ پہلے پڑھا اس کے بعد یہاں تک آیا ہوں، اور علماء کو اختیار ہے غلط بولوں تو یہ مجھے یہیں پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، سمجھ رہے؟ تاکہ آگے جا کے پھر کبھی غلط نہ بولوں۔ لیکن سنو، پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد بولتا ہوں۔ 1000 مولانا پیر اور مفتی صاحب اچھے نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، اچھے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہوں، اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں، یہ 1000 پیر مولانا مفتی سب صبح سے لے کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ ٹکرا لو، جا کے جاؤ، غلط ہو تو بلا لیو، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا بولو؟ کتنے لوگ ہیں یار اپنی ماں کا دل دکھاتے، اپنے باپ کا دل دکھاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار، ارے تم جب ایک موٹر سائیکل چلا سکتے ہو، کار چلا سکتے ہو، اپنا گھر بنا سکتے ہو، سب کام، تو تم اپنے ابا کے کپڑے نہیں دھو سکتے کیا؟ بیوی پہ لٹ پھیرے گا کہ میرے ابا کی خدمت کر، اماں کی، تیرے ابا کی نوکر ہے کیا؟ تم اپنے باپ کے بیٹے ہو نا، ابھی ہم جوان ہیں، ہاتھوں میں خون ہے، طاقت ہے، ہم سارے کام کر سکتے ہیں، تو اپنی ماں کے کپڑے ہم دھوں گے، پریس ہم کریں گے، اپنے باپ کے کپڑے ہم دھوں گے، پریس ہم کریں گے۔ جب ایسا کریں گے نا تو بیوی اگر تم سے محبت کرے گی تو وہ خود شرم کے مارے کل کو تمہیں موقع ہی نہیں دے گی، پہلے سے پہلے ہی کپڑے تمہیں دھلے ہوئے ملیں گے۔ بولے ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے عاشقوں کی صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ تو سب جو نمبر 1 پہ عاشق آتے ان میں سے ایک عاشق کا نام اویس قرنی ہے۔ کیا نام ہے؟ ان کا مقام اتنا اونچا کیسے ہوا معلوم ہے؟ ان کی ماں اندھی تھی، اندھی،
اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو لیٹرین باتھ روم میں لوٹا پانی رکھ کے آتے تھے، پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے، پھر کباڑ یا پردہ لگا کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ماں سے کہتے تھے ماں میں باہر کھڑا ہوں، سمجھ رہے؟ اور پھر جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتے تھے، کنگھی لکڑی کی ہوتی تھی، کنگھی کرتے تھے، ماں کے سر میں ایسے کر کے مالش کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، سمجھو تو یہ اندھی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے، میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے، میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے۔ تو اتنا اونچا مقام ہوا، نبی نے صحابہ سے کہا تھا لو یہ میرا جبہ ہے اور جا کر کے میرے دیوان اویس کو دے دینا، وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا۔ نبی نے خود کہا تھا میرے بعد آئے گا، نبی نے خود، اور اتنا بڑا عاشق تھا، نبی کا زمانہ ان کا زمانہ 20 سال کا ساتھ میں گزرا ہے، مگر ایک دن نبی کا دیدار کرنے کی نہیں گئے۔ کیا باپ تھے نہیں، ماں اکیلی تھی، کس پہ چھوڑ کے جاتے؟ ماں نے بہت کہا نہیں ماں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں تمہیں، کون کھانا کھلائے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دے، روٹی کے لقمے دے، تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں دبائے۔ ماں کا دل بعض تو حضرت اتنی گندی زبان کا اماں سے کہتا چپ، تو ہی ہے جو گھر میں جھگڑا ڈالے پڑی ہے، تو نے آگ لگا دی گھر میں۔ اچھا اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ کچھ نہیں، اس نے تمہاری لیٹرین دھوئی وہ کچھ نہیں، پیشاب دھویا وہ کچھ نہیں، تمہارے گھر میں آگ لگائی، جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہو وہ آگ لگائے گی، اور جو باہر سے آئی ہے آج تمہارے دل کو جیت لیا وہ تمہاری سب کچھ ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بی بی کا گلا گھونٹ کے مار دو، اس کا بھی حق ادا کرو، مگر ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک طرف ڈال دو۔ اگر ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو سن لیو کتنے بڑے مولوی ہو، کتنے بڑے مفتی ہو، کتنے جلسے کرا لیو، جلسے تو چھوڑو، خانہ کعبہ میں حج کرتے کرتے مر جائیو، خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائیو، اگر ماں باپ ناراض ہے سجدے کرتے کرتے مر جائیو، ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، نبی فرماتے کوئی حدیث غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام، نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق و منان و مقدم بقدر۔ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں، جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گا۔ اب بھائی سنبھلنا نہ سنبھلنا آپ کی بات۔ تو بتاؤ تم روزانہ 1 روپیہ نہیں، 1 چونی نہیں، روزانہ 1 حج کا ثواب پالو گے اگر کرو تو؟ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرو۔ ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا، آفر ہے، وہ آفر حدیث شریف سے بتا دوں، اور بڑا ہی آسان ہے، بڑا پیارا آفر ہے، بڑا آسان، بوڑھوں کے لیے تو بڑا کام کا، انہیں کیونکہ نیند کم آتی ہے، بوڑھوں کے لیے بڑا کام، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسیں لے رہا، اگر 1 گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسیں لے گا، مگر آمنہ کے لال فرماتے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یار کتنی پیاری بات، 4 کچھ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں رہے، خالی مسجد میں بیٹھے، چوراہوں پہ تم گھنٹوں گزار دیتے ہو، وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں، برائی کرنے میں، کسی کی مدد میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں، کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے ہیں تو کتنے سب لگے رہتے ہیں، بیٹھکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آدھی رات چائے پی رہے ہیں، چائے سب کچھ، مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا، خالی کوئی پڑھ نہیں رہا، تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا، اور بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اور اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ یہ باتیں آج سے کرو گے؟ بولو کرو گے آج سے یہ باتیں یا نہیں کرو گے؟ ہاں نہ بتاؤ، کرو گے؟ بولو۔ اور 2:10 ہو گئے، بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم، کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے،
اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا، آتے لیٹ گیا، اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ، مگر میں سو گیا۔ کہتے نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اسے کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے ہیں سونے کے لیے۔ کیا کھاتے ہیں؟ تاکہ نیند آ جائے۔ کھاتے نہیں کھاتے؟ تم نے کچھ لوگ ایسے دوں گے روڈ چل لیا فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے، آدھی چادر اوڑے آدھی کھلی پڑی ہے اور سو رہے ہیں آرام سے، پی پی بسیں جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، موٹر سائیکل، اور وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے خوب، ہے نہیں ایسے؟ انہیں ڈر نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اہل دلی سے سو جاتے ہیں، اور جن کی تجوری میں مال ہے، ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا، تو اسے ڈر کے مارے، ٹینشن کے مارے اتنا قرضہ لے لیا، نیند نہیں آتی، اب ڈاکٹر سے دوا لے کے گولی کھا کے تو سو رہا، گولی کھاتے کھاتے پھر کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت۔ آخری بات اتنی بتا دوں، تو مت بولیو اس بندے کو کوئی پتہ نہیں کیا بول دے۔ ابھی بہت شاندار شاعر نور الدین منظر اور راشد زاں مرکزی بھی موجود ہیں، ابھی ہے اگے؟ اچھا سمجھے؟ ہاں، یہ ان کا کلام ہونا نور الدین، یہ وہ شاعر ہے جو خود لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی، ان کا بیٹا بھی شاعر ہے، یہ بھی شاعر ہے، ان کا باپ بھی شاعر ہے۔ ہاں تم نے نام سنا ہوگا، علماء جانتے ہیں، حضرت علامہ بہت نیک پرہیزگار ذات، اچھے عالم الگ ہی ہوتے ہیں یار، بہت نیک، حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری، تمہارے ہاں سعید اختر بھوجپوری تھے ادھر، ہے نہیں؟ ابھی تو ہیں شاید، ابھی ہیں، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، یہ بھی اچھے خطیب تھے، لیکن حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری بڑے نیک، بڑے اچھے، وہ بہت بڑے شاعر، بہت اچھے شاعر، ان کے بیٹے یہ عالم بھی ہیں، نور الدین منظر، ان کا کلام سنیو تو تمہیں لگے گا کہ ہاں یار نعت شریف ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس، اور میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارے دین پہ، اسلام پہ داغ لگے، دھبا لگے، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے مسلمانوں کی گردن جھکے، آپس میں اتفاق رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، پیار کرو، کسی کے کام کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ اب نور الدین منظر صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، ان سے نعت شریف سنیے اور میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔